عوام میں جو ہے نا یہ بات مشہور ہے کہ رمضان المبارک میں عذاب قبر جو ہے وہ نہیں ہوتا، بلکہ حساب کتاب بھی نہیں ہوتا، بلکہ عید کا سلام پھرتا ہے تو پھر حساب کتاب شروع ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے اس کی کوئی واضح صراحتاً دلیل موجود نہیں ہے کہ رمضان المبارک میں عذاب قبر نہیں ہوتا یا حساب کتاب شروع نہیں ہوتا، بلکہ اس کے مخالف جو ہے وہ دلیلیں موجود ہیں۔ وہ کیسے؟ یہ دیکھیے، یہ متواتر طور پر یہ بات ثابت ہے کہ جنگ بدر جو ہے وہ 17 رمضان المبارک ہوئی ہے، اور اس میں کئی بڑے بڑے سردار مشرکین کے قتل ہوئے اور ان کی لاشوں کو اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا گیا۔ بعد میں نبی علیہ السلام نے کنویں پر جا کر خطاب کیا ان مشرکین سے، ابو جہل سے، اس کی لاش بھی ادھر تھی، کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے جو عذاب کا وعدہ کیا تھا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، وہ تم نے پا نہیں لیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو ہے نا یہ تو سنتے نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس وقت یہ زیادہ جو ہے وہ سن رہے ہیں۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ 17 رمضان المبارک ہے، جنگ بدر ہے، اور کافروں کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ یہ عذاب قبر ہی تو تھا، ابھی تو جہنم کا عذاب تو ہونا ہے میدان محشر کے بعد۔ تو آپ نے جو ہے نا ان کو خطاب کیا، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ حساب کتاب یا عذاب قبر کا یہ رمضان المبارک میں بھی ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ سورہ جو ہے نا المؤمن آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ جو ہے نا فرعون صبح شام اس کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس کو کہا جائے گا کہ اپنے ساتھیوں سمیت جو سخت عذاب ہے نا جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اب جو عذاب فرعون کو ہو رہا ہے یہ عذاب قبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا رمضان المبارک میں ختم ہو جاتا ہے؟ جبکہ سورہ المومن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ غدوا و عشیہ، کہ صبح اور شام اس کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو عذاب قبر ہوتا ہے۔ ورنہ یہ ماننا پڑے گا کہ رمضان المبارک میں نہیں ہوتا، تو یہ بات تو ٹھیک نہیں نا۔ تیسرا مسئلہ اس میں اس کی دلیل اس طرح بھی ہے کہ عذاب قبر جو ہے وہ رمضان المبارک میں جو ہے وہ ہوتا ہے۔ قارون کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک میں حدیث پاک میں یہ مسئلہ آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو قارون تھا نا، قارون، اس کے تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستا جاتا ہے، روز ایک بالشت ایک ہاتھ نیچے چلا جاتا ہے۔ تو اب سوال تو یہ بھی پیدا ہوگا کہ رمضان المبارک میں قارون کا عذاب جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے، یا اگر لوگ کہتے ہیں جی جہنم کے دروازے بند ہیں تو جن پر عذاب ہو رہا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ بات کہنی کہ رمضان المبارک میں حساب کتاب نہیں ہوتا یا عذاب نہیں ہوتا، تو اس کی کوئی منطق سمجھ میں نہیں آتی۔ بھئی ہمیں کافروں سے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے؟ جس کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا عذاب کا تو اس کو ہونا چاہیے،
اور جس کا نیک اعمال ہے ان کا بھی جنت کا دروازہ جو ہے اس کے لیے کھلا ہونا چاہیے. تو اس لیے ضابطہ ہوتا ہے رمضان المبارک میں. اور جو حدیث آ رہی ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو یہاں پر ایک علمی سوال بھی ہے. وہ سوال یہ ہے کہ کیا عام دنوں میں جنت کے دروازے نہیں کھلتے؟ جو حدیث میں آ رہا ہے کہ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں. تو بات اس طرح ہے کہ عام دنوں میں بھی جنت کے دروازے کھلتے ہیں، کیوں نہیں کھلتے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو پھر یہ سارے کا سارا مہینہ یہ دروازے کھلے رہتے ہیں. ہاں، غیر رمضان میں یہ دروازے جنت کے کھلتے بھی ہیں اور بند بھی ہو جاتے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ شہید ہوتے ہیں، شہداء ہوتے ہیں نا، ہر پورے سال میں شہادتیں کہیں نہ کہیں ہوتی رہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ شہداء جن کی شہادت قبول ہو جائے ان کی روحیں جو ہیں اللہ تعالیٰ سبز پرندوں کے پوٹوں میں ڈالتے ہیں اور وہ جہاں جاتی ہیں آتی جاتی ہیں، کھاتی پیتی ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ جنت کے دروازے تو پورے سال بھی کھلتے ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب پورے سال میں جنت کے دروازے کھلتے ہیں تو بند بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جب رمضان المبارک میں کھلتے ہیں تو پھر کھلے ہی رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.